موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں علامہ اکاڑوی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ مقلد اور غیر مقلد کا فرق اور مقلد ہونا کیوں ضروری ہے؟ لے بھیا اب آ گیا سوال بہت آرام سے عام آدمی سمجھ گئے، کامن مین جو قرآن اور حدیث سے خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کی اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکال سکے، اس عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے۔ تقلید کا مطلب کیا کہ کسی کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا، عقائد میں نہیں، صرف اعمال میں کوئی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لینا۔ جب اس کو دین کا عالم مانا ہے تو تسلی ہے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق کہے گا، تو بغیر دلیل کے اس کی بات ماننا، تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے تقلید ضروری ہے، جو مسئلہ خود نکال سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں۔ تو یہ ائمہ اربع اور ادھر یہ پانچویں فقہ جعفریہ جو ہے ان کا، تو ہم لوگ آج جتنے مسائل پر عمل کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اب حضرت داتا گنج بخش جیسے مقلد، خواجہ غریب نواز جیسے مقلد، سیدنا غوث اعظم جیسے مقلد، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے واضح کہا۔ قاری صاحب آپ اپنا موقف ضرور دے دیجیے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن مجید سمیت اور احادیث مبارکہ سمیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ گویا اللہ خود دعوت فکر دیتا ہے کہ قرآن تمہاری تفہیم کے لیے قرآن آسان ہے، اسے سمجھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں اس قرآن پر عملی صورت میں عمل کر کے دکھایا اور اس کو مزید آسان بنایا آپ کی زندگی سے۔ گویا جب ہم قرآن کو نبی کی زندگی سے جوڑ دیتے ہیں تو قرآن اور حدیث دونوں کی تفہیم سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ عوام الناس کے لیے یہ عذر پیش کرنا کہ چونکہ قرآن و حدیث مشکل ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں واللہ باللہ جتنا مشکل عبارت فقہ کی ہے قرآن و سنت اس سے بہت زیادہ آسان ہے۔ اور عموماً ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، کہیں بھی فقہ کا درس نہیں ہوتا، شاید اسی لیے کہ مشکل ہے، عوام کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایک سوال ہے جی ابھی چھوٹی سی بات ادھوری ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا چلے کمپلیٹ کر لیں، کمپلیٹ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، جی ہم سے کلمہ پڑھوایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی ایگریمنٹ ہم سے نہیں لیا گیا۔ اور اگر قرآن مجید کی آیت میں اولی الامر کے الفاظ کہے بھی گئے تو اس کو بھی اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ختم کر دیا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں یہ اولی الامر، ان کی اطاعت کرو، جس طرح والدین کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، علماء کی فرما برداری ہے، استادوں کی فرما برداری ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہیں گے پھر ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول، پھر اللہ کے رسول کی گارنٹی اللہ دیتا ہے۔ دنیا میں جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے اس کو ہم نے بنایا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں کہا نہ نبی کریم۔ ہو گئی نا، اب آپ نے کہہ دیا کہ بالکل آپ تقریر جائز سب نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہیں تک رہنے دیں۔ نہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ اختلاف نہیں تھا اور میں نے کہا نہیں یہ نہیں کہہ رہے آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شخص کی اللہ نے اس کے رسول نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ یہ جو کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن اپنے رسول کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، حتیٰ کہ اتنی دی ہے کہ ہاں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا میں یہ سمجھوں گا اس نے میری اطاعت کی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بس یہ آپ کا سارا پروگرام جب سے آپ کر رہے ہیں، وہ عالم ٹائم، عالم آن لائن، عالم اور عالم،
या आलिम के बोल, ये क्या है फिर? मैं दलाइल तो इतने दूं कि अगले के पास वो जो गुमा न करके मुझे जुर्रत सवाल नहीं, फकत ये डर है तुझे लाजवाब कर दूंगा। हम वो माहौल नहीं बनाना चाहते। ये सवाल हुआ है तो क्यों हुआ है कि जो जानते हैं वो बताएं, उनको नहीं मालूम तो पूछ रहे हैं ना, यही तो है। और क्या है? और किस चीज का नाम है तकलीद? फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। तो अगर मैंने बात की आमी शख्स के लिए, वाज़े किया कि जो मसला नहीं निकाल सकता, अब उसके बाद कहें कि नहीं जी, अब इनका पेश करने का मकसद ये है कि उम्मत मुस्लिमा में फ़िक़्ह अरबा के मानने वाले सारे क्या गलत हैं, वो सारे क्या गुमराह हैं? वैसे आपने जो रास्ता निकाला बड़ा अच्छा ही इस तरह से, अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं भी आपसे कभी कोई चीज पूछता हूँ तो आपको अपना बड़ा मान के पूछता हूँ ना, कि मैं निकाल नहीं पा रहा वो मसले का हल, तो वो उस लिहाज से बोले। कोई आम शख्स जो है वो अगर किसी से पूछ ले तो अच्छी बात है, ये तो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, तकलीद अकायद में नहीं होती है जी, फुरूई मसाइल में होती है। तो फिर फतावा नजीरिया क्यों है, फिर फतावा सनाइया क्यों है, फिर फिक़ा मोहम्मदी क्यों है? अब वो अपनी मालूमात का दावा कर रहे हैं कि फिक़ा का दर्स नहीं होता, उनको पता है कि हम 10 आपकी तरफ आते हैं। मिसबी साहब, आप जरा इस पे कुछ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के यहाँ तकलीद जो है उस शख्स के लिए है कि जो खुद इल्म के मराहिल में दाखिल ना हुआ हो, जिसे हम इज्तिहाद कहते हैं। और आम आदमी, क्योंकि कुरान मजीद में मुहकम है, मुतशाबह है, हदीस में आम है, ख़ास है, कुरान मजीद में नासिख है, मनसूख है, वो इनकी तशख़ीस नहीं कर सकता। इसलिए ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बाद से ये तरीक़ाकार रहा है कि अवाम जो हैं वो उलमा जो मुअय्यन हैं उनकी तकलीद करते हैं ताकि रोज़मर्रा के मसाइल शरिया की तरफ आगे बढ़ें, और इसी को हमने तकलीद का नाम दिया। ठीक है, आपने कुछ इसमें इजाफा करना? जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह मालिकी और फ़िक़्ह शाफ़ई के मानने वाले इन 1.5 अरब मुसलमानों में से अक्सरियत इनसे वाबस्ता है, और बकिया जो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक से मानने वाले। अगर आप कहें कि जो ना मानने वाले हैं गैर मुक़ल्लिद, उनकी तादाद इतनी नहीं है। इसलिए बड़ी बैलेंस सी बात यहाँ पर यह की जाए जो अल्लामा कौकब नूरानी उकारी साहब ने फरमाई कि भाई एक आसान सी दलील दी है। एक वो शख्स जिसको कुरान अरबी में भी सही पढ़ना नहीं आता, वो उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कैसे करेगा? फिर जब वो अरबी की हदीस नहीं पढ़ सकता तो उसमें से मसला कैसे निकालेगा? फिर वो फंस गया तो पूछेगा किससे? तो ये लोग, ये 4 वो लोग हैं उम्मत के, वो पिलर्स हैं, वो सुतून हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इनकी तकलीद की। इमाम आज़म अबू हनीफा की, इमाम शाफ़ई की, इमाम मालिक की, इमाम अहमद बिन हम्बल की। ठीक है, अब जो लोग तकलीद नहीं करना चाहते उनकी मर्जी है, नहीं करो भाई। ठीक है, हम उन पर इस प्रोग्राम में बैठकर कोई फतवा नहीं लगाना चाहते, तो और ना ही वो, इसलिए हमारे लोगों को भी ये ना कहा जाए जिस तरह आप अपना मौक़िफ़ फतवा तो खैर डॉक्टर साहब कोई नहीं दे रहा, फतवा तो बात ही भी नहीं लगाया, और मैंने भी वो भी नहीं कह रहे, वो कह रहे वो एक आम बात कर रहे हैं, जनरल, आपको नहीं कह रहे। पहली बात यह है, कुरान मजीद की जिस आयत को दलील बनाया जाता है फसलू अहल ज़िक्र के उलमा से शुरू है। इसको अभी बात तो करेंगे। आई एम सॉरी, उनकी बात नहीं सुनूंगा, बात तो सुन नहीं सुनूंगा, तो इसलिए कि मैं बात खत्म कर चुका हूं। वो अपने मौक़िफ़ पे रहे, हम उनको बदलना नहीं चाहते। आप मौक़िफ़ पे रहे, कायम रहे, आप अपने पे रहे। हम तकलीद करने वालों को वादा गलत कहते हैं। करें, मगर आपने इंसाफ, आप वादा करें, आप तकलीद नहीं करेंगे। आप तकलीद तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते और नहीं करेंगे, लेकिन आपने इंसाफ नहीं किया, ये मेरे दिल में। अच्छा, आप एक जुमला कहने डॉक्टर एक जुमला कहने, मैं फिर उसका जवाब फिर मैं आऊंगा। एक जुमला सिर्फ कहने, इजाजत, एक जुमला। कुरान मजीद ने कहा फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, साथ में ये भी कहा बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, दलाइल और बराहीन पूछो उलमा से, उलमा की राय नहीं पूछो। एक दूसरी बात, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो जाहिल लोग हैं उनके लिए है कि वो तकलीद करें, उलमा के लिए नहीं है। मैं ये पूछता हूँ, क्या मुफ्ती साहब आलिम हैं? मुफ्ती आप नहीं, आपसे नहीं, आप एक मिनट। अच्छा, नहीं, मैं उकाड़वी साहब को मुफ्ती साहब से, वो डॉक्टर अल्लामा कौकब नूरानी साहब, तो मेरे जहन से मैं वही था। तो उन्होंने कहा तो ये आलिम हैं, वो आलिम हैं, वो आलिम हैं,
پھر کیا یہ تقلید کرتے ہیں؟ مقلد ہیں؟ الحمدللہ یہ ہے نا ہیں؟ تو پھر یہ کہنا کہ یہ تقلید عوام الناس کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے جو جانتے ہیں، تو یہ تو عالم ہے نا، جی میں اس حد تک یہ تو عالم ہے نا، ان کو سمجھتا، اور پھر امام جس ابو حنیفہ مقام پر امام تھے میں اس مقام کا دیکھیے، کوئی ذرہ بھی نہیں ہوں۔ ان چاروں ائمہ آپ کرام تو امام مالک کو مانتے ہیں نا، ساروں کو مانتے ہیں، یہی تو ہمارا تو آپ بھی حسن تقلید ہے۔ کرتے ہیں؟ ہم ساروں کو مانتے تو آپ بھی تقلید کرتے ہیں؟ ہماری جیب میں پورا روپیہ ہے، ان سب کی جیب میں 54 ہے، بہت اچھے، 54 اب چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ چلتی ہی نہیں ہے۔ نہیں روپیہ اچھا یہ زمانہ یہ بتائیں یہ والی جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی مجھے موضوع سے نہیں، مجھے موضوع سے اچھا یہ حدیث تو یہ بتا دیں۔ میری اور آپ کی بات چلتی رہے گی، انشاءاللہ رہے گی۔ اچھا بتائیں یہ حدیث جو ہے میں بالکل اختلاف نہیں کرنا چاہتا، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکٹر صاحب، اپنے والد سے، ان کے والد نے ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت مرد کی جانب سے طلاق دینے جانے کا دعویٰ کرے اور اس پر وہ عادل گواہ بھی پیش کر دے تو اس مرد سے قرآن پر قسم لی جائے گی، اگر وہ قسم اٹھا لے تو عادل گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ مرد قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو اس کا یہ انکار دوسری گواہ کے حکم میں ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ۔ ایک منٹ، قرآن میں قسم کے الفاظ، قرآن پر قسم لی جائے گی کہاں؟ یہ بریکٹ میں ہے، ایک منٹ رک جائیں، ایک بریکٹ میں منٹ۔ ہے تو یہ ترجمہ کرنے والے کی بے ایمانی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے، ایک مقام حضرموت سے اور دوسرا کندہ سے۔ حضرمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کندی شخص نے میرے باپ کی طرف سے ملی ہوئی زمین کو مجھ سے چھین لیا۔ کندی نے کہا کہ وہ میری زمین اور میرے تصرف میں ہے، میں اس میں زراعت کرتا ہوں، اس شخص کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بھی سے پوچھا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کندی شخص کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ پر قسم اٹھا لے گا، یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ جب کندی قسم اٹھانے کے لیے مڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص نے اس مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو اللہ سے جب ملاقات کرے گا اور وہ اس سے ناراض ہوگا۔ اس تصریح سے ثابت ہوا کہ مدعی دعویٰ کرنے والا ثبوت پیش کرے، اگر ثبوت نہ ہو تو مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے وہ قسم یا حلف دے۔ مدعا علیہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتا ہے یہ اور رد دے مولوی کے الفاظ ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، الشیخ محمد صالح، الشیخ محمد صالح، ایک سن لینا، ابو صالح بھی ہو تو بھی یہ بات صحیح۔ الشیخ محمد صالح، الشیخ عالم عرب کے ایک بڑے عالم دین شیخ محمد صالح منجد نے اپنی ویب سائٹ www.islamqa.info میں قرآن کریم پر قسم اٹھانے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے یہ بات جان لی جائے کہ قسم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ منعقد نہیں ہوتی اور وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے، اس کی قسم کھانا شریعت میں جائز ہے، جبکہ قسم کھانے والا کلام اللہ کی نہیں کھا رہا۔ کہہ رہے کل اتنی بات تھی کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ تو قرآن کی قسم ہو گئی نا، ماجہ کی روایت حلف اٹھاؤ۔ میں نے کہا صحابہ کو یہ عادت ہی نہیں تھی، صحابہ میں یہ رواج ہی نہیں تھا کہ قرآن حلف قرآن پر ہوتا ہے، یمین جو ہے وہ قسم ہے، لیکن حلف تو قرآن پہ ہوگا نا علامہ صاحب، حلف تو قرآن پہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، میرا علم اور میرا دماغ بہت چھوٹا، اب آپ نے ہمیں موضوع سے ہٹا ہی دیا ہے تو چلو ہٹ جاتے ہیں۔ 4 رکعت